فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ اپنے ایمان کے اندر اور زیادہ ایمان والے بن جائیں، مضبوط ہو جائیں، مومن بن جائیں. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان ہوتا ہے. دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ العظیم کہنا، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں. جب انسان استغفار پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور اس درخت کا سایہ کتنا ہوگا، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت ایک درخت جنت کے اندر اس انسان کا لگا دیتے ہیں، اور ایک تیز گھوڑا دوڑانے والا انسان اس سائے کے اندر، اس درخت کے سائے کے اندر گھوڑا دوڑانا شروع کر دے، اور 100 سال تک اس سائے کے اندر گھوڑا دوڑاتا رہے. 100 سال پورا ہو جائے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا لمبا چوڑا سایہ ہوگا اس سبحان اللہ کہنے والے انسان کے لیے جو درخت لگایا جاتا ہے، اس درخت کا سایہ. اور جتنی مرتبہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ اتنی ہی زیادہ نیکیوں کے انبار اس انسان کے لکھتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، استغفر اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں. جب انسان ان کی تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے اندر جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ فرشتے ہیں، فرشتے سارے اللہ کے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کی صرف اور صرف انہوں نے فرما برداری ہی کرنی ہے. لیکن اللہ اپنے مقرب کردہ فرشتوں کے اندر بڑے بڑے فرشتے جو ہیں، جنہوں نے حملۃ العرش
عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کے سامنے اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کے سامنے، میرے بندوں کے لیے دیکھو کہ تم کہتے تھے کہ ان کو پیدا نہ کرو، یہ دیکھو میری عبادات کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان ذکر و اذکار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ رب العزت نیکیوں کے انبار اس انسان کے لیے اللہ لکھتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ اجر کل قیامت والے دن اللہ رب العزت انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو گالی گلوچ سے پرہیز کریں، ریاکاری، دکھلاوا اور اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زبانوں کو لگا لیں، ذکر و اذکار کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، استغفار کیا کریں، یہ ہمارے لیے کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ذکر و اذکار کرنے والے بنائے، اور اللہ رب العزت ہماری زبانوں پر ہمیشہ درود شریف اور ذکر و اذکار جاری رکھے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا فانك خير الشافين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔